تم بھی دین کی خدمت کچھ نہ کچھ کر کے تو دیکھو خدا کیا لیتا ہے۔ گویا مشیت الہی نے اعلان کیا ہے اشرف تو نے میرے لیے اپنے پریوار کو چھوڑا، تو نے میرے لیے شادی نہیں کی، تو نے میرے لیے بیوی بچے پیدا نہیں کیے، بیوی کسی کو نہیں بنایا اور بچے پیدا نہیں کیے میرے لیے۔ تو اے اشرف سن لے کہ اب تو جسے اپنا بیٹا مان لے گا اس کے خاندان میں قیامت تک ولی پیدا ہوتے رہے۔ نعرہ رسالت، بھائی مخدوم اشرف، بھائی حضور شیخ الاسلام حضرت عبدالرزاق نور العین کو حضرت مخدوم اشرف نے اپنا بیٹا بنایا، اور کیا ضمانت لی کہ جو عبدالرزاق کی اولاد کا دوست وہ میرا دوست، جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن۔ کیا فرمایا کہ میرے عبدالرزاق کی اولاد میں قیامت تک ولی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے پچھلے 700 سال سے دیکھتے چلے آ رہے لوگ کہ خانوادہ اشرفیہ کبھی ولیوں سے خالی نہیں رہا۔ ہر دور میں ولایت کے تاجدار اس خاندان میں موجود رہے، اور جو جب بھی رہا اس دور کے بہت سارے بزرگوں کی عقیدت کی جگہ ان کی آگے جھکتی رہی۔ جانتے ہو ایک بزرگ کون تھے وہاں پہ؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی اولاد میں انتقال ان کا ہو گیا، وہ بدھ کا دن تھا۔ کچھ لوگ بدھ کے دن کو برا مانتے ہیں، ارے بدھ تو جنازہ جا رہا تھا کہ سوچا ایک عورت کھڑی تھی دروازے پر، کہنے لگے وہ اتنے بڑے بزرگ اور بدھ کے دن مر گئے۔ یہ کہا کہ وہ بزرگ بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے اچھا تم ہی بتاؤ کس دن مرے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ جب میرا وصال ہو، جب میں مروں تو مسجد کا جو دروازہ ہے اسی کے باہر میری قبر بنانا۔ کیوں؟ تاکہ پانچوں وقت نمازی ادھر سے گزرے، ان کے قدم میری مزار کا۔ کیا محبت تھی خدا کی عبادت کرنے والوں سے کہ چاہتے تھے ان کا قدم پڑے۔ اچھا بہرحال اس دن تو پھر زندہ ہو، کچھ دن زندہ رہا، پھر وصال ہوا، اور وصال ہونے کے بعد تدفین کی تیاری تو دو گروپ میں لوگ ہو گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھائی جہاں حضرت نے کہا تھا وہیں دفن کرو، اور کچھ لوگ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے، ہم لوگ کیسے پیر رکھ کے جائیں گے، اتنے بڑے ولی کے سینے پہ پیر رکھ کے جاؤ گے؟ ارے حضرت نے کہا تھا، انہوں نے کہا، ہم نہیں مان پائیں گے۔ آپس میں جھگڑے کی نوبت۔ کچھ لوگ کہنے حضرت کا حکم ہے تو ماننا پڑے گا، کچھ کہنے نہیں، ادب کے خلاف لگ رہا ہے، ہم لوگوں کے لیے بے ادبی ہے یہ۔ ابھی آپس میں تو تڑاک چل رہی تھی، جھگڑا چل رہا تھا، اتنے میں دوبارہ پھر زندہ ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں جو میں نے کہا تھا اس کو پورا کرو۔ اب سب کی زبان بند ہو گئی، پھر آگ بند کیا وصال۔ یہ تو جب چاہے زندہ ہو۔ مخدوم اشرف کا خاندان ہے، کون پاتا ہے خاندان ہے۔ جانتے ہو پھر لوگوں نے وہاں بنا دیا، وہ مسجد کا دروازہ دوسری طرف سے کر دیا۔ ابھی بھی آپ جائیں گے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جو سیڑھی پہ چڑھتے ہیں نا، سیڑھی چڑھنے سے پہلے جو اس طرف مسجد ہے وہاں پر ان کی مزار ہے۔ پہلے اس طرف سے دروازہ تھا، اب گھوم کے اس طرف سے ہو گیا۔ جو لوگ جانتے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا گھرانہ ہے میرے دوستو، حضور اشرفی میاں، جہاں حضرت صدر الافاضل ان کی بارگاہ میں گئے، خلافت سے سرفراز ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ناز کرتے تھے حضرت صدر الافاضل اپنے اشرفی ہونے پر، اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء وہاں پہنچا کرتے تھے۔ حضور اشرفی میاں وہ جن کی تعریف امام احمد رضا نے کی، سبحان اللہ، جن کے دیدار کے طالب امام احمد رضا تھے۔ اشرفی میاں وہ کہ بریلی میں ٹرین جب داخل ہوتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے، جب بھی بریلی میں داخل ہو کھڑے ہو جائے، بریلی پار ہو جائے بیٹھ جاتے تھے،
2-3 बार ऐसा किया, फिर एक बार मुरीदों ने पूछा हुजूर कहीं भी आप ऐसा नहीं करते, ये क्या बात है कि बरेली में ट्रेन आती है आप खड़े हो जाते हैं? तो फरमाते हैं तुम्हें क्या मालूम, जब मेरी ट्रेन बरेली के अंदर जैसे ही आती है तो बरेली की दरसगाह में बैठा हुआ एक आलिम जिनका नाम अहमद रजा है वो अदब से खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। मेरा गुजर बरेली से होता और वो खड़े हो जाते, तो मैं उनकी मोहब्बत में न खड़ा हूं कि आपस में लगाओ मोहब्बत, और ये एक दूसरे का ताल्लुक था। मेरे दोस्त आला हजरत अशरफी मियाँ का ये मकाम था। उलमा को उस जमाने में भी और आज के भी जमाने में अगर दूसरे फिरका वालों से, गुमराह लोगों से मुनाजरा करना होता है तो क्या लगता है, स्टेज लगेगा, माइक लगेगा, मीटिंग होगी या पब्लिक बैठेगी, इधर मुतालबा उधर मुतालबा, इधर शरायत उधर शरायत, सब मिलजुल के फिर घंटों बहस होती है, उसके बाद तय होता है कौन जीता कौन हारा। अल्हम्दुलिल्लाह हक हक रहता है हमेशा, लेकिन उलमा को इतनी मेहनत करनी पड़ती है गुमराह लोगों को तौबा कराना। मगर आला हजरत अशरफी मियाँ ये एक ऐसे आलिम, ऐसे वली, ऐसे विलायत के ताजदार थे कि वो पालकी में बैठ के गुजरा करते थे। लोग कहते थे हजरत अब जो गांव आ रहा है वो गुमराह लोगों का गांव है, जो बंदियों का गांव है, वहाबियों का गांव है। तो फरमाते थे जब वो गांव आए तो मेरी पालकी का पर्दा उठा देना। पर्दा लोग उठा देते, गांव वाले अशरफी मियाँ का चेहरा देखकर तौबा करना शुरू। अशरफी नाज करते अशरफ कौन पाता है खानदान ऐसा। मुहद्दिस आजम का दौर आता मेरे दोस्तों, उससे पहले हजरत अहमद अशरफ मुहद्दिस आजम के पीर, मामू भी हैं पीर भी, मुकर्रिरीन बरेली शरीफ में आला हजरत आशिक़े रसूल, रसूल की मजलिस सजाया करते थे। हिंदुस्तान के नामवर खुतबा उलमा को दावतें दिया करते थे, उनकी तकरीरें सुनते भी थे, उनको नसीहत भी फरमाते थे। मौलाना अहमद अशरफ अलैहि रहमत व रिज़वान मुहद्दिस आज़म के पीर को भी बुलाया करते थे, इमाम अहमद। और जब हजरत अहमद अशरफ तकरीर करे तो इमाम अहमद रजा खड़े हो जाते थे, सुभान अल्लाह। पूरी तकरीर खड़े होकर सुनते थे। सुभान अल्लाह। लोगों ने पूछा इमाम अहमद रजा कि हजरत किसी की तकरीर में आपको नहीं देखता हूं कि आप खड़े होकर सुने, क्या बात है कि जब मौलाना अहमद अशरफ साहब तकरीर करते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं? जानते हो क्या फरमाया? प्यारे तुम्हें क्या मालूम, जब मौलाना अहमद अशरफ खिताब करते हैं तो मुझे रसूल का जलवा नजर आता है। कौन पाता है खानदान ऐसा। मेरे दोस्तों ये शान है अशरफी खानदान की। हज़रत मौलाना अहमद अशरफ के खिताब की ये शान थी ना। कल शब मेराज है ना, कल आने वाली रात मुख्तलिफ जगह जलसा होगा, मुकर्रिर बयान करेंगे। जैसे आप हमारी तरफ देख रहे हो वैसे मुकर्रिरों की तरफ लोग देखते हैं। लेकिन जब मेराज का वाकया मौलाना अहमद अशरफ बयान करते थे ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जब जिस तरह से आसमान की तरफ बढ़ी तो लोग उनकी तरफ नहीं देखते थे, आसमान को देखने, गोया उन्हें वो मंजर नजर आने लगता था लोगों को। ऐसी तकरीर मौलाना अहमद अशरफ। मुहद्दिस आज़म का जमाना आज देख लो, आज तुमने देख ही लिया ना, आप ही के बंगाल का वाकया ऐसे ही गरजदार मौसम था। और इसी तरह कमेटी के सदर मुहद्दिस आज़म के पास पहुंचे। उस जलसे में मुफ्ती आज़म भी थे, उस जलसे में हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बहरुस्तान, बांग्लादेश बॉर्डर बहरुस्तान में मुनक्किद हो रही थी और गरजदार बारिश का अंदेशा, बिजली चमक रही, काली घटाएं छा गई, उलमा के पास लोग पहुंच रहे। आखिरी में मुहद्दिस आज़म के पास पहुंचते हैं। मुहद्दिस आज़म अपने हुजरे में झोपड़ी के अंदर है। लोगों ने कहा, कमेटी के सदर ने, कमेटी वालों ने, हजरत काले बादल छा गए हैं, भारी बारिश होगी, ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है गुमराह लोगों के खिलाफ। अगर आज कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो बदनामी भी होगी और अहले सुन्नत का नुकसान भी होगा। सरकार करम फरमाइए। कहाँ चुप रहो, कहाँ है बादल, मुझे दिखाओ। बाहर निकले, अपने हाथों से इशारा किया दाएं तरफ, सारे बादल इस तरफ चढ़ गए, इस तरफ इशारा किया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जिंदाबाद, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे
ناز کر تو اشرف پر، کون پڑھتا ہے خاندان؟ اسی لیے دوستو ایسے کم خاندان ہیں جو 700 سال سے لگاتار خدمت دین میں لگے ہوئے، جہاں ولیوں کا فیض ان کے خاندان سے بڑھ رہا اس لگاتار 700 سال سے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ قیامت تک میری اولاد میں ولی پیدا ہوتے۔ سبحان اللہ۔ ابھی جن کا میں نے کلام پڑھا ان کے والد حضرت امیر ملت امیر اشرف اشرفی الجیلانی اپنے وقت کے منصوبے کامل کہ چوچا میں 35 سال اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ آپ کے اسلام پور سے بھی اس وقت لوگ جا کے زیارت کرتے تھے، یاد ہے نا؟ پہنچتے تھے۔ حضور محدث اعظم کے داماد بھی، محدث اعظم کی بڑی شہزادی سے نکاح، 35 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلے لیکن پوری دنیا کی خبر رکھتے تھے۔ جانتے ہو گھاگرا ندی ہے نا ٹانڈے میں، پل نہیں بنا تھا، لوگ کشتی سے آتے تھے، ان کے مریدین ہر جمعرات کو زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک بار اس گاؤں سے نکلے، کشتی میں بیٹھے، ندی پار کر رہے تھے، بھنور میں پھنس گئی۔ یا مرشد المدار، غوث اعظم کا جلوہ بن کر امیر ملت کا ہاتھ آیا اور کشتی کو پار لگا۔ یہ مولانا امیر اشرف حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان، کون پاتا ہے خاندان ایسا؟ آج ولایت کا تاجدار نظر آ رہا ہے تمہارا پیر حضرت شیخ الاسلام سید مدنی میاں اشرف۔ ہمیں جب بولیں تو ان کے جیسے کوئی بول نہیں پاتا، قلم اٹھا لے تو اس قلم کے لکھے ہوئے کو کاٹنا آسان نہیں ہوتا۔ نہیں مانو گے 20 سال بعد مانتے لیکن مانیں گے ضرور۔ یہ حضرت شیخ الاسلام کی شان ہے دوستو۔ تبلیغ ایسی کہ صرف خطابت نہیں، کڑپا کی دھرتی پر ایک غیر مسلم ڈاکٹر جو صرف دیدار کے لیے آیا تھا شیخ الاسلام کا، اس نے اپنے مسلمان ساتھیوں سے سنا تھا کہ ہمارے پیر آنے والے، کہا کہ میں بھی چلوں گا دیکھنے کے لیے۔ جب آیا شیخ الاسلام کرسی پر جلوہ گر تھے، دور ہی رک گیا اور واپس جانے لگا۔ اب اس کے دوستوں نے کہا تم تو ملنے آئے تھے، کیوں نہیں ملتے چلتے ہو؟ کہے نہیں مجھے جانے دو، میں اپنی بیوی بچوں سب کو لاؤں گا، ان کا قدم پکڑ کے اسلام قبول کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر۔ صبغت اللہ، یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور رنگنے میں اللہ سے اچھا کون؟ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے اچھا رنگنے میں کون؟ تم لوگ جو رنگتے ہو دنیاوی رنگ دیکھتے ہو نا، ہر سال 3 سال 4 سال سے پھر پینٹ کرو۔ اگر ایک ہی بار میں فرصت ہو جائے تو یہ پینٹ بھی کمپنی بند ہو جائے گی۔ یہ جو نام بدل بدل کے ایک ہی آئٹم بیچتے ہیں، سب آئٹم ایک ہوتا، نام بدلتا نہیں، یہ زیادہ اچھا، یہ بہترین کوالٹی۔ اللہ فرماتا میں نے رنگا ہے، رنگنے میں میرے رنگنے کی شان کیا ہے؟ میرا رنگنا اور تمہارا رنگنا فرق کرنا۔ دیکھ لو دنیا والوں کے ہاتھ میں جو چیز دے دیا، یہ رنگ دنیا والوں کا رنگ دنیا کے ہاتھ میں دے دیا، مٹ جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، مدھم پڑ جاتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ اور اللہ جب خود رنگے اور اپنے رنگ میں رنگے تو اس کی شان خود دنیا نے دیکھا، گویا مشیت اعلان کر رہی کہ اے دنیا والوں، جو چیز تمہارے کنٹرول میں آ جائے تم اسے بچا نہیں پاتے۔ میں نے تمہیں کبھی توریت کے رنگ میں رنگا، وہ رنگ بھی میرا تھا، لیکن تمہارے کنٹرول میں دے دیا، تم بچا نہ سکے۔ انجیل کے رنگ میں رنگا، تم اس رنگ کو بھی بچا نہ سکے۔ زبور کے رنگ میں رنگا، تم اس رنگ کو بچا نہ سکے۔ اب یہ آخری رنگ میرے محبوب والا رنگ تھا، اس لیے میں نے اسے تمہاری حفاظت پہ نہیں چھوڑا، بلکہ خدا نے اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن کا رنگ، محبوب کا رنگ ہم نے نازل کیا، ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے اسلام کا رنگ مٹ نہیں سکتا، یہ دین اور قرآن کا رنگ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب ختم ہوگا تو 40 سال نہیں گزرے گا قیامت آ جائے۔ جب تک اسلام ہے، امن و امان ہے، یہ دنیا باقی ہے، یہ دھرتی سلامت ہے۔
آج اسلام کو مٹانے والے سوچتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے نقصان نہیں، اسلام کی وجہ سے دھرتی بچ گئی، کیونکہ قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ جب تک ایک بھی مسلمان اس دھرتی پر رہے گا قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ دھرتی، یہ آسمان سلامت ہے کیونکہ اسلام موجود ہے، مسلمان ومن احسن من اللہ صبغا، اور رنگنے میں اللہ سے اچھا چاہتا۔ اب یہ کون سا رنگ ہے؟ ایمان و تقوی کا رنگ، اللہ کا رنگ۔ بس تھوڑی دیر 5 منٹ کی بات ہو، اسی طرح جلسہ ہونا چاہیے، وقت پہ ختم ہو جاوے تاکہ آپ کی رات بھی بچے اور صبح عبادت کرتے ہوئے اٹھیے اور اپنے کاموں میں لگ جائیے۔ رنگ، ایمان اور تقوی کا رنگ۔ رنگ کی ایک شان، ایک پہچان یہ بھی ہے کہ رنگ، دنیا کا رنگ جو آپ دیکھتے ہیں اس کو آپ آنکھ بند کر کے نہیں پہچان سکتے۔ اگر آپ سے کہا جائے وہ لال 4 رنگ کی کرسی ہے، لال کرسی، پیلی کرسی، ہری کرسی، کالی کرسی، اور میں کہوں لال کرسی لے کر آؤ اور آنکھ بند کر کے جاؤ، وہ بائی دا وے لا سکتے ہو، لیکن جب لاؤ گے تو تمہیں خود نہیں معلوم ہوگا کہ لال ہے کہ کالا۔ رنگ پہچاننے کے لیے ضروری کیا؟ آنکھ، بینائی، نظر۔ کوئی مر جائے اس کے پاس آنکھ ہے نا، آنکھ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب آنکھ بیکار نہیں ہوئی مرنے سے، تبھی تو ڈونیٹ کر دیتے ہیں، دوسرے کے کام آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسا کر دیتے ہیں، اجازت نہیں تب بھی۔ لیکن اگر کوئی مر جائے تو اس سے کہا جب پیلے رنگ کی کرسی لاؤ، کیسے جائے گا؟ روح نہیں ہے۔ تو رنگ پہچاننے کے لیے نظر سے پہلے روح چاہیے، حرکت چاہیے، جان چاہیے، تب تم رنگ پہچان جاؤ۔ تو رنگ کے لیے روح، جان، آنکھ، نظر، نگاہ، یہ دنیا کے رنگوں کے لیے چاہیے میرے دوستو۔ خدا جب کسی کو اپنے رنگ میں رنگ دے تو اسے پہچاننے کے لیے جان، روح، نظر، نگاہ کی ضرورت نہیں۔ ارے دیکھ، ایک بے روح، بے جان، بے نگاہ، بے نظر، بے آنکھ والی کنکری جو دشمن کی مٹھی کے اندر بند ہے، مگر خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے محمد نے پکارا، کنکری نے پہچان کر محمد رسول اللہ کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف کانفرنس۔ اللہ کے رنگ میں جو رنگا ہو اسے دنیا ذرہ ذرہ پہچان جائے۔ لیکن مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جن کا جشن منا رہے ہو، اور انہی کے بعد پر اس خطاب کو ختم کرتے ہیں، جن کا جشن منا رہے گئے پجاری لوگ ایک مورتی کی پوجا کر رہے تھے، کہا رہے تم اتنے سالوں سے پوجا کر رہے ہو، ذرا اس سے کہو تو نا کہ تم سے خوش ہے تو تمہاری تعریف کر۔ تو کہنے لگے نہیں یہ تو نہیں بولے، ارے جانتے ہو کہ نہیں بولے تب بھی پوجا کر، تب چپ۔ سنو، میں اس کی پوجا نہیں کرتا، مگر دیکھ مجھے پہچان کر میرا حکم مان کے یہ میری تعریف کرتے نظر آئے۔ وہ لوگ حیران کہ یہ کیسے ہو سکتا، یہ تو ناممکن کا، اگر ایسا ہے تو دکھائیے۔ حضرت مخدوم اشرف نے اشارہ کیا، خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے اشرف کا اشارہ اس مورتی نے دیکھ لیا، فوراً مخدوم اشرف زندہ باد کا نعرہ لگا۔ صبغت اللہ، یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے، اور رنگنے میں اللہ سے اچھا کون ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور یہ رنگے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہم خدا کے لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ
یا حبیب یا رسول اللہ مل گیا اذن مسرت چھا گئے انوار رحمت جاگ اٹھی دنیا کی قسمت جب آ گئی صبح ولادت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ سید جیلان کا صدقہ خواجہ دراں کا صدقہ اشرف سمنا کا صدقہ مرشد ذیشان کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میں حسینی قادری ہوں خواجہ کے در کا گدا ہوں اور سگے ناز ہے کہ اشرفی ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الہ العالمین۔ آج کے اس جلسے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما مولا ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، پنج وقتہ نمازی بنا دے، عبادت کا ذوق عطا فرما، سجدوں کا شوق عطا فرما، اسلام کی حفاظت فرما، ہم سب کو سچا مسلمان بنا دے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کو ترقی عطا فرما، ہمارے وطن کو آتنکواد سے پاک کر دے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے وطن کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔